تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ جی تو اس میں مختلف تلویحیں استعمال ہوئی ہیں۔ تلویح ایسے واقعے کو کہتے ہیں جس کا تاریخ میں کوئی ذکر، کوئی تاریخی واقعہ ہو اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہو۔ تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، اللہ آپ ہی بتا دیں در خیبر کس نے اکھاڑا تھا۔ در خیبر سے مراد یہودیوں کا قلعہ خیبر جس کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی تھی، اور حضرت علی نے اس کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور یہ بہت بڑا دروازہ تھا اور بہت مضبوط دروازہ تھا، جس حضرت علی نے اپنے 2 ہاتھوں کی مدد سے اٹھا کے اس کی چوکھٹ کے ساتھ اسے باہر نکال پھینکا تھا۔ تو اس واقعے کی طرف ذکر ہے جنگ خیبر کی طرف، کہ اس میں مرہب کو شکست دی، اور خیبر کا جو قلعہ تھا اس کی چوکھٹ جو تھی وہ کس نے اکھاڑی تھی۔ شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ شہر کیسر سے مراد وہ بازنطینی بادشاہ ہوا کرتے تھے جو قسطنطنیہ میں بیٹھا کرتے تھے، اور پھر بعد میں یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ قسطنطنیہ میں اور پھر دوسرا روم میں۔ ایسے ہی بازنطینی سلطنت کا جو شہر تھا وہ وہاں کیسر بیٹھتا تھا، اور کیسر قسطنطنیہ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور قسطنطنیہ کیسر کا شہر تھا۔ تو اسے سر محمد بن فاتح اول نے کیا، جو کہ ایک عثمانوی دور کا ایک بادشاہ تھا۔ تو علامہ اقبال اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیسر جیسے بادشاہ کا، اتنی شان و شوکت والے بادشاہ کا جو شہر تھا، اس کو سر ہم ہی لوگوں نے کیا تھا، ہم ہی مسلمانوں نے کیا تھا۔ توڑے مخلوق کے خدا بندوں کے پیکر کس نے، مخلوق کے اندر جو خداوند بنائے ہوئے تھے، جو خدا بنے ہوئے تھے، ان کے جسموں کو کس نے توڑا۔ مخلوق کے یعنی آپ کی تخلیق کے اندر سے جو جسم خدا بنے بیٹھے تھے، انہیں کس نے توڑا، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور کافروں کے لشکر جو ہیں ان سے جنگ کرتے کرتے انہیں کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ کس نے کاٹا، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو۔ آتش کدہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں فارس مجوسی یا زرتشتی لوگ عبادت کے لیے آگ کو جلائے رکھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجوسیت کے گڑھ یعنی آتش کدہ ایراں کو کس نے آ کے ٹھنڈا کیا، وہاں کی آگ کس نے آ کے بجھائی، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ اور یزداں خدا کا تصور ہے جو زرتشتی مذہب کے اندر ایک اچھائی کا حکم دینے والے خدا کا نام یزداں کے طور پہ لے جاتا ہے۔ تو اچھائی کے حکم دینے والے خدا کے تذکرے کو کس نے پھر سے آ کے زندہ کیا۔ دراصل یہ مسلمان تھے جنہوں نے آ کے زندہ کیا، ورنہ وہ تو آتش کدے میں الجھے ہوئے بیٹھے تھے مجوسی، تو انہیں مسلمانوں نے آ کے نکالا۔ تو یوں علامہ اقبال نے اس میں مختلف تاریخی واقعات کا حوالہ دیا کہ در خیبر ہم نے اکھاڑا، ہم نے روم کے بادشاہ کا جو شہر تھا، جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا یعنی قسطنطنیہ، اسے فتح کیا، اور ہم نے جو مخلوق کے اندر جو خدا بنے بیٹھے تھے ان کے پیکر توڑے، اور پھر ہم نے آتش کدہ ایراں کو ٹھنڈا کیا یعنی مجوسیت کا خاتمہ کیا، اور پھر خدا کے تذکرے کو، یزداں کے تذکرے کو، اللہ کے تذکرے کو، اس خالق کے تذکرے کو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، کو پھر سے زندہ کیا۔ تو وہ ہم ہی نے کیا۔